السلام علیکم۔ فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈگر۔ یکم محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، کربلا کی یاد کے دن آ چکے ہیں۔ دین اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کا بنائے لا است حسین۔ یہ کلمات سنتے ہیں، لیکن اس کا خاص طور پر موضوع کیا ہے؟ ان 10 ایام کے اندر جو قربانیاں ہیں اس کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ننھے علی اصغر بھی ہیں، اونا محمد بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ شہزادہ جنت امام حسین بھی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ان شہادتوں کے اوپر نظر ڈالیں گے، اور خاص طور پر وہ بیبیاں جن میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا موجود ہیں، جنہوں نے اس قصے کو، اس پورے واقعے کو ہر دروازے تک، ہر گھر تک پہنچا دیا، پوری دنیا کو بتلا دیا۔ وہ سب کیا تمام مسالک علماء کہتے ہیں، کیسے ان ایام کو آگے پہنچانا چاہیے، ان کا سبق کیا ہے، ان کی دین کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ سب آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یکم محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں۔ ان کا تعارف پہلے اپنے ساتھ جو گلدستہ موجود ہے، تمام مسالک کے علماء موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم کے، مسلک دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ علامہ محمد تنویر طاہر راٹھور موجود ہیں، ڈویژنل صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان کے، اور مسلک بریلوی سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ آغا سید فضل عباس کاظمی صاحب موجود ہیں، جنرل سیکرٹری عزاداری کونسل پنجاب ہیں، مسلک اہل تشیع سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب موجود ہیں، سینئر وائس چیئرمین بین المذاہب امن فورم پاکستان ہے، اور مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے، میں انہی سے پروگرام کا آغاز کر لیتا ہوں۔ ایک سبق ہے جو ہمیں دے گئے ہیں یہ خاندان کے لوگ کہ قربانیاں ہیں، جھکنا نہیں ہے، سر نہیں جھکانا، دین کے لیے ہمیشہ کے لیے سر کو بلند کر دینا ہے۔ کیسے بیان کرتے ہیں؟ اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ ایک ایسی قربانی سے سمجھ لیں کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس قربانی کی انسانیت کی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امام حسین علیہ السلام نے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جب خبر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ روئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شہادت حسین اور امام حسین کی شہادت کے غم میں رونا بھی عبادت ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر اس وقت روئے جب ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے، اس وقت روئے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، یہ بھی آپ دیکھیں کہ ان دنوں میں جب پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کا رخ کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام مکہ سے کربلا کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاں کربلا کی طرف جانا اور اس سفر کے لیے نکلنا حج کے فریضے سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ یہ چیز جو ہے یہ سوچنے والی چیز ہے۔ پتہ تھا یہاں سے دین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک موقع آئے گا جب دین کو پروان چڑھانا ہے، پروان چڑھانا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے کربلا کے میدان میں جو تاریخی قربانی پیش کی ہے، وہ ہمیں اصل میں یہ سبق دیا ہے کہ اپنے خاندان کو دیکھو نا، خاندان کے معصوم بچوں تک کو ذبح کروا دیا، لیکن جھکے نہیں، بکے نہیں، اور کمپرومائز نہیں کیا۔ وگرنہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے 2 آپشن تو تھے نا، یزید کی بیعت کرتے، جو دل چاہتا عہدہ لیتے، عیش و عشرت سے زندگی گزارتے، لیکن خاندان کو کٹوانا تو گوارا کر لیا ہے۔ یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، جابر اور ظالم کے سامنے ڈٹ جانا اور کلمہ حق کہنا، یہی افضل ترین جہاد ہے جس کا انہوں نے ہمیں سبق دیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج بھی ہم شہادت حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں، کہ جو خانوادہ رسول ہیں اور جو ہمیں استقامت کا سبق دے کے گئے ہیں، وہ استقامت کے پہاڑ تھے کہ جنہوں نے کسی موقع پر بھی جو ہے وہ ذرا سا بھی لچک نہیں دکھائی۔ علامہ سید فضل عباس کاظمی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی
آج کی قوم کے لیے، آج کی نسل کے لیے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، جھکنا نہیں ہے، سچ پہ اٹل ہو جانا ہے اور وہاں کھڑے ہو جانا ہے۔ اگر جھکو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر وہاں کھڑے رہو گے تو حسینیوں میں ہو جاؤ گے۔ صدائے محرم ہر سال ایک نیا معجزہ اور ایک نیا پیغام لے کے آتی ہے، بلکہ عالم اسلام سوئی ہوئی کو بیدار کرتی ہے کربلا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا اور اپنے نانا کا پاک و پاکیزہ مقدس روزہ چھوڑا تو یہ کلمات تھے کہ انما خرجت الطلب الاصلاح فی امت جدی، سیرت ابی و جدی، کہ اب میرے نانا کی امت کے اندر جو خرافات پیدا ہو گئے ہیں، جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جو بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے امت رسول، اب میں اس کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ نہ کہ میرا نکلنا کوئی اقتدار ہے، نہ مال و دولت کا حصول ہے۔ اور جب جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جب لوگ روک رہے تھے کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں، یمن میں چلے جائیں، دیگر ممالک میں چلے جائیں اور دور دراز علاقوں میں چلے جائیں، تو امام نے فرمایا آپ میری جان بچانے کی فکر کر رہے ہو، میں دین کو بچانے کی فکر کر رہا ہوں۔ میرا نکلنا دین الہی کی حفاظت ہے۔ اسی لیے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ تو نہ کہ کسی ایک رکن کو بلکہ مکمل دین کی حفاظت کی ہے۔ اور دیکھیں جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو جو عمارت بناتا ہے اس کا پسینہ بہتا ہے، جب کوئی ادارہ یا عمارت بنتی ہے، جب اس کی حفاظت کا مرحلہ آتا ہے تو پھر خون بہتا ہے، پسینہ نہیں بہتا۔ تو یہ اسلام کی عمارت جو دین کی عمارت تھی، اس کو خون دے کے امام حسین علیہ السلام نے اس کی حفاظت بھی کی ہے اور تا حیات اس کو بچایا بھی ہے۔ تا حیات اس کو بچایا بھی۔ میں آگے علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا، تنویر صاحب موجود ہیں۔ تنویر صاحب، عشق حسین کے اندر لوگ محرم کے اندر اپنا اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے، کوئی تو لنگر کا اہتمام کرتا ہے، ہمارے کچھ بھائی حضرات جو ہیں وہ ماتم بھی کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، عزاداری کا پرسہ، کچھ لنگر کرتے ہیں، کچھ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ہر کسی کا عشق کا انداز مختلف ہے، لیکن ان 10 ایام کے اندر مجھے نہیں لگتا کوئی مسلمان عشق حسین سے پیچھے رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، مختلف انداز میں کرتا ہے۔ آپ اس شہادت کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی محمد و آل محمد کی محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ بلا شبہ جو آپ کا سوال ہے، ہر بندے کا اپنا انداز محبت ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر رفقا جنہوں نے میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش فرمایا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قیامت کی صبح تک اس خاندان مصطفیٰ کا اسلام بھی اور مسلمان بھی اور دین بھی مقروض ہے کہ انہوں نے جس طرح مدینے کو چھوڑا، پھر میدان کربلا کے اندر یکے بعد دیگر حضرت عباس کے بازو کٹوائے گئے، حضرت اون و محمد کو شہید کروایا گیا، معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کو جس طرح انہوں نے شہید کیا، اور پھر حضرت امام علی مقام، اور پھر وہ جرت، وہ ہمت، وہ استقلال اور وہ دین کے ساتھ محبت کہ جب ایک ایک شہزادہ شہید ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں امام علی مقام عرض کرتے ہیں پروردگار عالم حسین کی اس قربانی کو قبول فرما لینا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام علی مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر میدان کربلا کے اندر آقا حسین اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ فرماتے اور اپنے خاندان والوں کو شہید نہ کرواتے تو شاید کہ آج ممبروں پر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اور کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا کہ حسین نہ جاتے گر کربلا میں تو حق یوں ہم پر عیاں نہ ہوتا، نہ ہوتی ممبروں کی زیب و زینت، نہ واعظوں کا یہ بیان ہوتا، اور نہ ہوتا ہاتھوں میں مومنوں کے سنت مصطفیٰ کا دامن، نہ دین کے یوں ڈنکے بجتے حسین گر پاسباں نہ ہوتا۔ اور حسین نے شہادت دے کر، حسین نے گر خاندان والوں کو شہید کروا کر بلا شبہ ہم پر اور قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان پر ایک وہ احسان کیا ہے کہ اس کا بدلہ ساری امت قیامت تک نہیں چکا سکتی۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے ہم اپنا پروگرام کا جاری رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ موجود رہیے، واپس آتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ یکم محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی پروگرام جو ہے وہ جاری ہے۔ مفتی مظفر اقبال صاحب کی طرف میں بڑھا تھا۔ مفتی صاحب، وہی بات، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ نماز اس وقت تک دورانیاں بڑھ جاتا تھا جب تک وہ کندھے پہ سوار ہوتے تھے۔ کوئی ایسی نماز نہیں ہے جس میں دیکھیں انہی امام حسین کا سر بھی قلم ہوا نماز کے اندر، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پہ جب سوار ہوتے تھے نمازیں طویل ہو جاتی تھی۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ گستاخی ہوگی یا ہاتھ سے اتار دے، نہیں، جب تک امام حسین خود نہ اتر گئے نماز سے سلام نہیں پھیرا یا نماز سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا انداز ہے محبت کا، کیسے بیان کریں گے شہادت کو، جس کو آج میرے خیال میں اگر کوئی امت مسلمہ میں کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے کچھ بھی اختلاف رکھتے ہوئے مسلمان کہتا ہے تو معذرت کے ساتھ میرا تو اختلاف ہی اختلاف ہے پھر اس سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، سارا جسے کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت ہی عظمت حضرت حسین کے بیان فرما دی، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حضرت حسین علیہ السلام سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا الحسین سبط من الاسباط، کہ حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احب اللہ، جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے گا وہ گویا اللہ سے محبت کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت حسین کے بارے میں جو آپ نے بات کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ انداز تھا کہ جب پیدا ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے، آ کے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کے کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی، اور اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ کے اندر ڈالا، گویا گٹی دے دی آپ نے لعاب مبارک سے۔ پھر اس کے بعد نماز کے اندر دیکھیں حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجدے کی حالت میں چڑھ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا لیکن اتارنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ایک محبت کا اظہار تھا کہ میں حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نیچے اتارنا برداشت نہیں کرتا لیکن اپنا سجدہ لمبا کر سکتا ہوں حسین کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، بچے تھے، تو جب آئے مسجد نبوی کے اندر تو دروازے کے اندر گر پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز محبت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ چھوڑ دیا اور خطبہ چھوڑ کر ممبر سے تشریف لائے، نیچے اترے، دروازے میں جا کر حضرت حسین علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے ساتھ لا کر بٹھایا ممبر رسول پر، اور پھر اس کے بعد آگے خطبے کو جاری فرمایا۔ یہ انداز محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آخری بات جو آپ نے کی کہ واقعتاً حضرت حسین علیہ السلام نے یہ سبق دیا کہ میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، ظالم کو سلامی میرے مسلک میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادی من کان کلمت حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد اس شخص کا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہے۔ تو حضرت حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اور اس سے پہلے بھی ساری زندگی یزید کے مقابلے میں آ کر کلمہ حق کہا ہے اور ظالم بادشاہ کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے۔ حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا، جو ہیں حسینی ابھی بھی دیکھو وہ راہ حق میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ جو حضرت حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وہ حق کہتے بھی ہیں اور حق پر ڈٹنا بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیغمبر کے نواسے نے ان کو یہ سبق دیا ہے۔ اور حضرت حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں روزے کی حالت میں اور نماز کی حالت میں اور نیزے پر قرآن پڑھ کر اپنے نانا کی امت کو یہ سبق دیا ہے کہ جس طرح میں ظالم کے سامنے جھکا نہیں، بکا نہیں، تم بھی کبھی کسی ظالم کے سامنے جھکنا بھی نہ، بکنا بھی نہ۔ اور نمبر 2، جس طرح میں نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے، اے میرے نانا کی امتیو تم بھی قرآن کے ساتھ دوستی لگانا، قرآن پڑھتے رہنا۔ میں حسین اپنے نانا کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو اس حالت میں بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، تم عام حالت میں بھی پڑھتے رہنا، اور اگر اس طرح ظلم کے درمیان بھی تمہیں قرآن پڑھنا پیش آ جائے تو پڑھتے رہنا، نماز بھی کسی حالت میں نہ چھوڑنا۔ اور اسی طرح پر 10 محرم الحرام کا جو روزہ رکھا ہوا تھا وہ حقیقت میں وہ روزہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو رکھا کرتے تھے، گویا اس حالت میں بھی اپنے نانا کی سنت کو نہیں بولے، روزہ رکھ کر سنت کو زندہ فرمایا۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، دنیا کے تناظر میں آج کے موقع کے اوپر جہاں بٹی ہوئی ہے
جہاں بہت ساری دنیا کی طاقتیں ہمارے اوپر مسلط ہونے کو تیار ہیں اور وہ ہر طرح سے حربہ استعمال کرتے ہیں دین اسلام کو بدنام کرنے کا مختلف، وہاں ہمیں کس حد تک امام حسین کا سبق سامنے ملتا ہے کہ یہ سبق اختیار کرو، جیسے انہوں نے کہا قرآن نہیں چھوڑا، تو پھر ہمیں آج کیا ملتا ہے کہ ہم اس قرآن کو چھوڑ کر بھٹکے ہوئے رستے پر تو خود جا چکے ہیں۔ آقا حسین نے ہمیں جو سبق دیا کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ یہاں پر بات ختم ہے کہ جب بھی حق کی بات ہو، دین کی بات ہو، قرآن کی بات ہو۔ آج ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر دین کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنے لگنے لگے لوگ، لیکن اگر ہم سچے حسینی ہیں تو پھر ہمیں شہادت حسین سے جو فلسفہ جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ آقا حسین نے مدینہ بھی چھوڑا، اور آپ احباب نے دیکھا کہ عموماً جب بھی بندہ کو جاتا ہے مدینہ کے اندر تو جب واپس لوٹنے لگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب ایک منظر ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کی بات کا یقین بھی ہے کہ شاید پھر موقع ملے کہ پھر بندہ مدینے میں جائے، لیکن آج حسین اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ واپس بھی نہیں لوٹ کے آنا، اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جس مدینے کی گلیوں کے اندر نانے کے کندھوں پہ سوار ہو کے آقا حسین مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو الوداع کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کے نانے کے روزے کو الوداع کہہ رہے ہیں، مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، پھر کربلا جا رہے ہیں، اور پھر شہزادے ساتھ ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ یہاں پر یزید کے ساتھ کتنا کڑا اور سخت مقابلہ ہے، کیونکہ نبی پاک نے شہادت کی تو پہلی نشاندہی اور جو نشانیاں وہ بیان کر دی۔ جی آقا علیہ السلام نے وہ پہلے بیان فرما دی تھی کہ آقا علیہ السلام جناب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی گردن مبارک پہ بوسہ دیتے، پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم بوسہ یہاں پہ بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ اسے میرے حسین کو شہید کریں گے، اس کو ذبح کریں گے، تو اس لیے آقا علیہ السلام ان کو بوسہ دیا کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حسن اور حسین میرے جنتی تو پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام حضرت نبی علیہ السلام کے شہزادے نواسے جناب امام علی مقام نے پھر جس جوان مردی کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ، اس استقلال کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ مدینے سے لے کے پھر کربلا تک، پھر یزیدیوں کا مقابلہ کرنے تک، پھر سب کچھ قربان کروانے تک، اور آخر دم تک یہی کہتے رہے کہ میری رگوں کے اندر مصطفیٰ کا، میرے نانے کا خون ہے، میں اپنا شہزادے تو شہید کروا سکتا ہوں، میں خود تو شہادت کے منصب پہ فائز ہو سکتا ہوں، لیکن میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ یزید شرابی تھا، زانی تھا، وہ بدبخت انسان تھا۔ تو آقا حسین نے ہمیں یہ جرت اور ہمت دی، اور تمام قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے بھی حسینی ہیں سب کو ایک ہی سبق دیا کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جو حسین کے انکار کی طرح۔ حسین کی طرح سید فضل عباس کاظمی صاحب، امام حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جی بلا شبہ اگر اس چیز کو دیکھیں یہ شہادت سے پہلے بیان تھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت اور یہ دین میرے گھر سے نکلا ہے، میرے گھر نے پروان چڑھایا ہے، قربانی نہ دیتے تو بھی یہ دین تھا، وہ موجود رہتا یا نہ رہتا یہ بات کی بات، لیکن اس وقت انہیں قربانی دینے کے لیے موقع فراہم کیے کہ آپ چلے جائیں، جیسے علامہ صاحب نے پہلے آپ نے بھی بیان کیا، ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، لیکن انہوں نے قربانی دی اور اس دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اس دنیا کے آج کے نوجوان اور آج کے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام؟ یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں جو ایک مکمل نمونہ ہیں ہمارے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، جو ان کا باپ ہے وہ ان دونوں سے افضل ہے، اگرچہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی میں توضیح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایک دستور ہے کہ اگر ایک گاؤں ہو، ایک قصبہ ہو، ایک شہر ہو، اس کے دو اگر والی بنا دی جائیں، وارث بنا دیے جائیں، سردار بنا دیے جائیں تو اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ سوال ہوا کہ یہ جنت ایک ہے، سردار دو ہیں، اگر اختلاف ہو گیا تو جہاں اختلاف ہو اسے جنت نہیں کہتے۔ تو پیغمبر نے خوبصورت فرمایا اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں انسان طبیعت کے تابع ہو، میرے حسین طبیعت کے نہیں بلکہ مشیت الہی کے تابع ہیں۔ تربیت بھی تو کہاں سے ہوئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لباب دہن ان کا ہے، کیسے اختلاف ہو جائے؟ یہ پہلی خوراک تھی کہ زبان رسول چوس کے جو ہے نا، ان کا گوشت، پوست، ہڈیاں یہ رسول کے اس لعاب سے بنی اور خوراک سے بنی۔ تو یہ پھر یقیناً جو دین ایک محکم دین تھا، ایک بہترین نظام تھا جو اللہ کا چنا ہوا ہے، رضیت لکم الاسلام دینہ، جس دین سے اللہ راضی ہے وہ اسلام ہے، تو پھر
جب ظاہر ایسی تربیت ہوگی تو پھر اس دین کے محافظ، اس دین کو بچانے والے، منبع دین، ایک نمونہ دین بن کے اپنا کردار ادا کیا۔ تو پھر دیکھیں آج بھی اس محرم کے حوالے سے پیغام یہی ہے کہ کربلا کے بعد دو فکریں سامنے آئیں، ایک یزیدی دین تھا، ایک حسینی دین تھا۔ جو یزیدی دین تھا وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا ذبح کرنے والا دین تھا، اور آج کے دن چونکہ یکم محرم کی مناسبت سے پروگرام ہے تو یہ آج سامنا ہوا حر یزید ابن رحائی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا، کہ پیاسے حر کو اور 2000 کے لشکر کو امام نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور خود جو اٹھ کے ان پیاسوں کو پانی پلایا۔ تو پیاسے کو پانی پلانے والا جو دین ہے، جو اسلام ہے، وہ حسینی اسلام ہے، اور جو پیاسوں کو اسی واقعے کربلا کے اندر 10 محرم عاشور کے دن جو اسی امام حسین علیہ السلام نے جن پیاسے لوگوں کو پانی، انہی لوگوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے پیاسے کو شہید کر دیا، یہ یزیدی اسلام تھا۔ تو یہی آج کی نسل کو، اس پوری قوم کو، ملت کو پیغام ہے کہ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہمارا دامن اسلامی حسین سے وابستہ ہو۔ اسلامی حسین سے وابستہ۔ ڈاکٹر صاحب سے آخری کلمات لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان اور باتیں بڑی ساری، میرے خیال میں میری پوری زندگی کیا ہماری پوری زندگی بھی لگ جائے بیان کرتے، ان کی مدح سرائی کرتے، تو یہ دن، یہ ایام، یہ گھڑیاں سب کچھ چھوٹی پڑ جائیں گی۔ ایک مختصراً کیا کہیں گے آج کے دور میں امام حسین کی کون سی تعلیمات ہیں جن کو بہت ضروری ہے عمل کرنا ان کے اوپر؟ بلال بھائی، سب سے پہلے تو اصل میں دیکھا جاتا ہے کہ جس کی شخصیت جتنی اہم ہوتی ہے اس کی بات اور اس کا جو قول ہے اور اس کا جو فعل ہے وہ بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی عظمت جو ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جگر گوشہ ہیں، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وہ جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان کا مقابلہ تو دنیا کی کسی ہستی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو امام حسین کو اور یزید کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میں تو اس لیے پھر کہتا ہوں کہ قیامت والے دن پھر جس کا دل چاہے گا وہ یزید کے ساتھ کھڑا ہو، اور جس کا دل چاہے پھر حسین کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں، دیکھو یہ فلسفہ شہادت ہے، امام حسین علیہ السلام نے شہادت اپنی جان کا، اپنے خانوادے کا جو ہے نا وہ قربانی کیوں دی؟ یہ ایک فلسفہ ہے، یہ ایک مقصد ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی اس کا مقصد ہے، اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کو اپنا جو ہے نا وہ رہبر و رہنما سمجھیں، اور ان کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں۔ جس نقشے قدم پر وہ چلے ہیں ہم اس نقشے قدم پر چل کر زندگی گزاریں، تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ کر کسی اور کو ہیرو اور اپنا مشعل راہ بناتے ہیں تو پھر ناکامی ہی ناکامی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور دیگر مہمانوں کو۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑا جامع الفاظ کے اندر ایک جملہ بولا کہ قیامت کا روز ہوگا، پھر فیصلہ خود ہی کرنا ہے۔ مجھے حضرت ابو انیس برکت علی لدھیانوی کا ایک کال اور ایک بات یاد آ گئی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کا کون سا فرقہ ہے؟ انہوں نے کہا 2 ہی فرقے بچے ہیں اب تو کربلا کے بعد، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے۔ میں تو حسینیت میں سے ہوں اور میں حسینی ہوں۔ تو یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کون سے فرقے سے ہیں، کیونکہ فرقہ تو کوئی بچتا نہیں ہے۔ جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کیونکہ جس نے محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو اسے پھر حسینی ہونا پڑے گا، کیونکہ حضرت امام حسین دلارے ہیں، لال ہیں، لاڈلے ہیں اسے نبی کے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
بچھ گیا فرش عزا. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. شہادت امام حسین اور خاص الخاص محرم الحرام کے ایام کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں ہم. یکم محرم الحرام ہے. ہمارے ساتھ محترمہ فرحانہ گلزیب صاحبہ موجود ہیں جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ معصومین کی. میڈم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور خاص طور پہ یہ 10 ایام، یہ ایک شہادت کے ساتھ اتنی بڑی بڑی شہادتیں منسلک ہیں اور وہ صرف خانوادہ رسول کی شہادتیں جنہوں نے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، کیسے بیان کرتی ہیں؟ کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت ہم 10 محرم کو بیان کرتے ہیں تو وہی اتنا بڑا قصہ ہے کہ میری پوری زندگی لگ جائے، لیکن یہاں ایک شہادتوں کا لمبی فہرست ہے اور وہ شہادتیں ہوتی گئیں، دین بلند ہوتا گیا اور ہمیشہ کے لیے امام حسین اور حسینیت کا جھنڈا جو ہے سر بلند ہو گیا. کیا کہیں گے؟ شہادت امام حسین علیہ السلام ماہ محرم ہر سال اسی طرح واقعے کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسی سال کا واقعہ ہے، اسی لمحے کا واقعہ ہے. دنیا میں شاہ بھی گزرے اور شہنشاہ بھی، بادشاہ بھی گزرے اور شہید بھی، مظلوم بھی گزرے، سپاہی بھی، سپہ سالار بھی گزرے، لیکن کسی واقعے کو اتنا دوام نہیں ملا جتنا واقعہ کربلا کو ایک دوام ملا ہے. اور کوئی واقعہ بھی اس قدر تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس کو بار بار اتنا نہیں دہرایا گیا جتنا واقعہ کربلا کو. تو واقعہ کربلا میں جو بہت سے کردار ہیں، بہت سی شہادتیں ہیں. وہاں پہ جو سپہ سالار ہیں ان کا نام سید الشہداء ہے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں جو کہ رسول کے نواسے ہیں، حیدر کرار کے بیٹے ہیں، بطول کے بیٹے ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کے بھائی ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے جو واقعہ کربلا میں اپنا قدم رکھا تو امام نے دنیا والوں کو بتانا چاہا کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اسلحے کے ساتھ ہی جائے اور وہ فتح پاتا ہے، بلکہ امام بغیر اسلحے کے اپنے چند صحابیوں کے ساتھ ایک قلیل جماعت کے ساتھ واقعہ کربلا کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اور ایک ایسا انقلاب برپا کر دیتے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی چھوٹی سی سپاہ اور چھوٹے سے قافلے کے ساتھ امام اتنی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں. امام نے دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ جہاں پہ لوگ اپنے کھانے پینے کے لیے زندہ رہتے ہیں، اس کے لیے ذلتیں برداشت کرتے ہیں، وہاں پہ میں ایک مقصد کے لیے اپنی زندگی کو اور اپنی جان کو قربان کروں گا تاکہ دنیا کو جینے اور مرنے کا معیار پتہ چلے. میں دنیا کو بتاؤں گا کہ مرنا کیسے ہے اور مر کے تا ابد زندہ کیسے رہنا ہے. جب تک کہ اسلام کا نام آئے گا تو حسین کا نام آئے گا، جب اسلام کا نام آئے گا تو حسین کا نام زندہ رہے گا، کیونکہ اسلام اس وقت کا جو حالات تھے، جو واقعات تھے، اسلام کو ملیامیٹ کیا جا رہا تھا، اسلامی اقدار کو ختم کیا جا رہا تھا، ناموس کی عزت ختم ہو رہی تھی، اسلام کو پامال کر دیا گیا تھا اور کوئی شخص بول نہیں رہا تھا. کیا آفت آ گئی تھی کہ یزید جیسا لعین جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے اور تمام اسلام کے چہرے کو مس کر رہا ہے، ملیامیٹ کر رہا ہے، کوئی شخص بھی اس کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو رہا، بول نہیں رہا. تو امام حسین اس وقت میں ایک ذمہ دار انسان کے اپنے آپ ذمہ داری سمجھ کے اور اسلام کا ایک ذمہ دار انسان سمجھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ چاہے ہم ختم ہو جائیں لیکن اسلامی اقدار زندہ رہے، اسلام زندہ رہے. اور امام حسین علیہ السلام کا یہ حسین جملہ کہ پروردگارہ میں اپنی جان کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ضلالتوں سے نکالوں، جہالت سے نکالوں. تو امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ لوگوں کو انسانیت کے لیے، آزادی کے لیے، حریت کے لیے اور انسانیت کے لیے اور سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ انسان اپنے خون سے، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون سے کربلا کو لکھا ہے اور تلوار پہ خون جو ہے وہ غالب آیا ہے اور پوری دنیا میں ایک فتح جو ہے وہ، کتنا خوبصورت شاعر نے کہا کہ قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے. تو یہ جو امام حسین علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ یزید کو انہوں نے فنا کر دیا اور توق ابدی امام حسین علیہ السلام نے یزید کے گلے میں ڈال دیا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو یزید دکھا رہا ہے، اصل اسلام کا وارث میں حسین ابن علی ہوں. بلا شبہ اس میں وہ شک کرے گا، میرے خیال میں وہ دین پہ شک کرے گا، اپنے ایمان پہ شک کرے گا، جو امام حسین پہ شک کرے گا. آپ سے دوسرا سوال میرا بڑا اہمیت کا حامل ہے. ہماری خواتین کے لیے
جہاں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ایک پوری تاریخ دیکھیں تو اس کربلا کے بعد جو کردار ان کا تھا وہ پورے دنیا میں خواتین میں سے کوئی کردار ادا نہیں نبھا سکتا. انہوں نے اس پورے قافلے کی بعد میں ذمہ داری بھی لی, اس کو پھر زندہ کیا. میرے خیال میں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ تھی جنہوں نے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد دین کا اصل پیغام جو شہادت امام حسین ہے اسے دنیا تک پہنچایا کہ آپ کے امام نے کیا کر دیا اور اب آپ کہاں لوگ کھڑے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ کربلا کو اجاگر کرنے کا جو مین کردار ہے وہ ان بیویوں کا ہے. جب امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چلتے ہیں تو بہت سے اپنے چاہنے والوں نے کہا کہ مولا آپ ان بچوں کو اور ان بیویوں کو ساتھ لے کے نہ جائیے. امام صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ بیویاں بہت سی صحبتوں اور بہت سے مصائب کا شکار ہوں گی, حتیٰ کہ ان کو اسیر بھی کر دیا جائے گا. لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ان بیویوں کو ساتھ لے کے نہ جاؤں, یعنی امام نے ایک دور اندیشی کے ساتھ ان بیویوں کا بھی انتخاب کیا اور اپنے ساتھ لے کے گئے. یہ خواتین جو کربلا میں گئی ہیں اور انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے, کربلا دو حصوں پہ مشتمل ہے. ایک کے سالار خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں اور دوسرے قافلے کی جو سالار ہیں وہ جناب زینب کبریٰ ہیں جو ثانی زہرا ہیں. تو یہ ام المصائب بی بی وہ ہے, اور بھی بہت سی بیویاں ہیں کیونکہ آپ نے جناب زینب کا سوال کیا. جہاں کربلا میں ایسی مائیں ہیں, ایسی بچیاں ہیں, ایسی خواتین ہیں کہ جن کے کردار کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ کیا حوصلے ان ماؤں کے تھے اور کیا کردار ان ماؤں کا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت, امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ, امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد, پوری قربانی جو ہے وہ کربلا میں ختم ہو جاتی. کسی کو معلوم ہی نہیں تھا, اور یہی تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو یہاں پہ قتل کر دیں گے اور ان کا واقعہ یا ان کی قربانی یا ان کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ وہاں پہ میڈیا یہ شو کر رہا تھا, میڈیا یہ پیغام دے رہا تھا, لوگوں کے درمیان یہ باتیں پھیلائی جاتی ہے خارجی نے خروج کیا اور ہم نے ان کو قتل کر دیا. یہ اصل پیغام پہنچتا ہی نہ اگر یہ بیویاں ساتھ نہ ہوتی. تو بیویوں نے اپنے خطبے دیے اور دین کو محفوظ کیا, کیونکہ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب زینب وہ بحیا صاحب کردار, عصمت و عظمت کی مالک, رسول کی نواسی, علی کی بیٹی, جس کی آواز اس کا ہمسایہ نہ سنے اور ایک دفعہ دربار میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ او ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. یعنی کہ یہ انداز, یہ جرت, اور ایک ایسی خاتون جو باپردہ ہے, ایک ایسی خاتون جو ایسے گھر میں رہتی ہے, بحیا خاتون ہے, لیکن جناب زینب نے یزید کے دربار میں, شرابی کے دربار میں, جہاں مردوں کا ہجوم ہے, وہاں کھڑے ہو کے استقامت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ, فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ اگر کھڑی ہوتی ہیں تو دنیا, کیونکہ اس وقت ایک روب تھا, ایک دبدبہ تھا, ظلم تھا, جبر تھا, تو بی بی کھڑے ہو کے بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ظالم ہے, یہ جابر ہے. اور دوسرا کیونکہ یزید جو تھا وہ اپنی چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دانتوں پہ مار رہا تھا اور اسلام کو مسخ کر رہا تھا اور اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا. تو اس وقت جناب زینب کھڑی ہوئی اور یزید کو روکا اور روک کے کہا کہ تم ہماری فضیلت کو, ہماری عظمت کو کم نہیں کر سکتے ہو, اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں قیدی بنا دیا ہے, ہماری فضیلتوں کو کم کر دیا ہے. اللہ نے ہمیں فضیلتیں عطا کی اور اللہ نے ہمیں شہادت کا رتبہ عطا کیا ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرواتی ہیں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی عام آدمی تھا اور وہ اٹھا اور قیام ہوا اور ان کو شہید کر دیا. نہیں, امام بی بی نے خود مقصد حسین کو بتایا, مقصد کربلا کو بتایا. ان تمام شہیدوں کو زندہ اگر رکھا ہے, کربلا کو اگر زندہ رکھا ہے تو وہ کربلا کی خواتین ہیں. اور حتیٰ کہ یہ تو بی بی تو قافلہ سالار ہے نا, یہ تو قافلہ سالار بی بی تھی اور جرت مند بی بی تھی. یہاں کی بچی بھی اگر ہے, جناب سکینہ بنت الحسین کا ذکر میں کرنا چاہوں گی کہ بی بی بھی جب جاتی ہے تو خطبے دیتی ہیں اور یزید کو ایسا جواب دیتی ہیں کہ لاجواب کر دیتی ہیں, اور بی بی گریہ فرماتی ہے. خود بی بی کا گریہ کرنا بھی ایک تبلیغ تھا کہ لوگ پوچھیں گے, آپ 1000 لوگ کھڑے ہوں کہہ کے لگائیں, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن جب آپ گریہ کرتے ہیں, آپ 4 لوگ بھی, ایک بندہ بھی کھڑا ہو کے اگر روئے گا, لوگ اسے اس کی وجہ پوچھیں گے, علت پوچھیں گے کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں. تو خود جناب سکینہ بنت الحسین کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ جب گریہ کیا, خطبے دیے, تو ظاہر ہے لوگ پوچھتے تھے. امام سجاد علیہ السلام پھر پورا واقعہ کربلا بیان کرتے تھے. تو ان بیویوں کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو وہ شجاع بنا دیا. اگر میں یہ لفظ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک رات میں شہزادہ علی اصغر کی ماں نے شہزادہ علی اصغر کو حیدر قرار بنا دیا, عباس بنا دیا, اکبر بنا دیا, حیدر قرار بنا دیا, عباس بنا دیا. اور یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں جو ابھی محترمہ فرما رہی تھی, اور اس کے اندر ایک خاص پیغام ہماری آج کی خواتین کے لیے ہے
جہاں ہماری خواتین آج یہ کہتی ہیں، کچھ میں صرف سب سے ساتھ نہیں، اگر کہیں بھی کسی کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ ہم با اختیار نہیں ہیں، جہاں ہمارے پاس یہ نہیں ہے، تو ان کے پاس یہ کربلا کی خواتین کا ایک پورا ایک سبق پڑا ہے جو کہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمت آپ کے اندر ہونی چاہیے. جب آپ کے اندر ہمت ہوگی تو پوری دنیا آپ کے سامنے جھکنے کو بھی تیار ہوگی، اور پوری دنیا کو آپ ڈٹ کے بتا سکتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کس کی آل میں سے ہیں، کس کی اولاد میں سے ہیں، اور کیا پیغام ہم لے کر آئے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام سے اجازت چاہوں گا کہ محرم الحرام کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے. پروگرام اور بھی ہوں گے، خاص طور پر محرم الحرام اور یوم عاشوراء کے اوپر اور ان ایام کے اوپر، ان کی تعلیمات کے اوپر روشنی ڈالتے رہیں گے، اور آپ کو دکھائیں گے کہ آخرکار ہمیں ان دنوں کے اندر کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے یہ دین اسلام کا جو سورج اس وقت نیچے کی طرف غروب کی طرف ہے، اسے طلوع کیا جائے اور اس کے اندر یہ تمام امت مسلمہ اپنا کردار ادا کر سکے. پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.